السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایہ تجوید القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البینہ کا چوتھا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تجوید اور صحیح تلفظ کے ساتھ، وہ بھی آسان طریقے سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ ان الذین، یہاں پر نون مشدد کا غنہ کریں گے، ایک الف کے برابر رک کر۔ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں اور ایک الف کے برابر رک کر غنہ کیا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا، را حرف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور کاف اور فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ من اہل الکتاب، ادھر صرف تا کے اوپر حرکت مدہ ہے، اسی کو ہی کھینچیں گے بس، باقی حرف کو اس طرح نہیں کھینچیں گے۔ من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، فی حروف مدہ ہے، اس کو بے الف کے برابر لمبا کریں گے اور ناری میں نون حروف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور آ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ جہنم میں نون مشدد کا غنہ کیا جائے گا اور باقی اس کے اوپر چاروں حرفوں کے اوپر حرکت غیر مدہ ہے، اس کو بغیر کھینچے ہی پڑھیں گے۔ خالدینہ میں خا حروف مدہ ہے اور دال حروف مدہ ہے، ٹھیک۔ یا ساکن کے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یہ یا مدہ کہلاتی ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ خالدین فی نار جہنم خالدین فیہا، اب فی بھی حروف مدہ ہے اور ہا بھی، ٹھیک ہے، دونوں کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فیہا، اولئک میں الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر الف کیا ہے؟ حمزہ ہے، اور الف کے بعد جو واو ہے وہ واو خالی ہے، یہ واو نہیں پڑھی جائے گی۔ لام کے اوپر مد متصل ہے اور یہ مد واجب بھی کہلاتی ہے، اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کو کھینچنا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ اولئک، کاف حرکت غیر مدہ ہے، ہم شر البریہ۔ را مشدد حرف ہے، ذرا سختی کے ساتھ رک کر پڑھی جائے گی۔ شر البریہ، اسی طرح یا بھی مشدد حرف ہے تو یہاں اس کو بھی سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے۔ جس حرف پر یہ 3 دندانوں والی تشدید ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ آگے گولتا ہے، گولتا وقف کی حالت میں ہمیشہ ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ جب ہم اس کے اوپر ساکن کریں گے، اس گولتا کے اوپر، تو ہا کی آواز نکال کر ہم ادھر وقف کریں گے۔ بریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ ادھر بھی ان الذین میں نون مشدد ہوگا، لام حرکت غیر مدہ اور مشدد حرف ہے، اس کے بعد جو دال ہے یہ نرمی سے پڑھی جائے گی۔ دال حروف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ آمنو، نون کو بھی کھینچیں گے، نون حرف مدہ ہے۔ وعملوا الصالحات، لام کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، صاد کو ذرا سختی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ صالحات، آگے لام الف ہے تو وقف کی علامت، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر وقف بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ ساتھ ملا کر ہی پڑھیں گے، صالحاتی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الا کا بھی وہی قاعدہ جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے، ہم خیر البریہ، خا جو ہے یہ حرف لین ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے
تو یہ یا لین ہوتا ہے، اس یا کو تھوڑا سا نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، اور اگر اسی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر وہ یا مدہ ہوتی ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف لین کو بغیر کھینچے نرمی سے پڑھیں گے، اور لین اور حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے آپ نے پڑھا ہے پیچھے۔ ان الذین میں یا ساکن سے پہلے زال حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ کیا ہے؟ یا مدہ، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے پر زبر ہے تو یہ کیا ہے؟ حروف یا لین ہے، اس کو بغیر کھینچے نرمی سے پڑھیں گے۔ خیر البریشہ، آئیے پورا سبق رپیٹ کر لیتے ہیں۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ امید ہے آج کے سبق اور اس کی تجوید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔